السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر سے خلاصہ تراویح میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 2 کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 2 کی سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 142 سے لے کر کے آیت نمبر 152 تک تقریباً 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بیان کیا۔ ہوا کیا؟ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک مدینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا، آپ کے صحابہ نے بھی کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اسی خواہش کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتے تھے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف بار بار آپ کے چہرے کو اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہ رہے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے دن سے اب مسجد حرام آپ کا قبلہ ہو گیا، قبلہ تبدیل کر لیجئے۔ قبلہ تبدیل ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دی گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہاں پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا۔ سب سے پہلی بات، علماء نے یہ بیان کیا کہ بعض دفعہ دعا کرتے ہوئے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائے، اس سے اس کی دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اسی خواہش کی بنیاد پر آپ کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آسمان کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ آسمان والا، آسمان میں ایک ذات ہے جو ہمارا سب کچھ ہے، جو ہمارا معبود ہے، مالک ہے، خالق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ، قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ نے کہا کہ کچھ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، پہلے بیت المقدس اب خانہ کعبہ، ان کا کوئی دین دھرم نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جواب دے دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، کہ ایسٹ بھی اللہ کا، ویسٹ بھی اللہ کا۔ اللہ جس جانب چاہے حکم دے دے کہ آج ادھر نماز پڑھو، کل ادھر پڑھو، پرسوں ادھر پڑھو، تو تم بولنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات، پہلے جو نمازیں صحابہ نے پڑھی تھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب لوگوں کو یہ تشویش ہوئی کہ ایسے لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نماز تو گویا ضائع ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ہم تمہاری ان عبادتوں کو، ان نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے جو پہلے تم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ یعنی پہلے والوں کی نمازیں، بیت المقدس قبلہ تھا، وہ نماز بھی قبول، اب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے، تو اب یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی۔ بہرحال قبلہ تبدیل ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اللہ کے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 153 سے لے کر کے 157 تک اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو 2 کام کرو۔ نمبر 1، صبر کا راستہ اختیار کرو، صبر کرنا سیکھو، اور نمبر 2، نماز کا سہارا لو، نماز پڑھ کر کے اللہ کی مدد کا سوال کرو۔ اور یاد رکھو، جو بندہ صبر کر لے گیا وہ گویا کہ بڑا عظیم کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین،
اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آگے پیچھے نہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، تو یہ کتنی عظیم بات ہے کہ آپ کو دنیا جہاں کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر الگ الگ طریقوں سے آزمائیں گے۔ ایسی آزمائش کے وقت میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ صبر کا راستہ اختیار کریں، اس لیے کہ صبر ایک بڑا عظیم ہتھیار اللہ نے مسلمانوں کو دیا، اور اسی لیے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جب زندگی میں مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو رونے، چیخنے، چلانے کے بجائے کیا کہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے، ہمارا سب کچھ اللہ کا، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایسا جب کہو گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اللہ اپنا کرم نازل کرے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں، لیکن مسلک کھیلتے ہیں، لیکن مذہب کھیلتے ہیں، اور اللہ کی سچی اور حقیقی بات کو عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا۔ بہت غلط بات۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والوں کی لعنت نازل ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنا مقام بتایا، اپنا تعارف کرایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی تمہارا معبود ہے، اکیلا معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ رحم کرنے والا ہے، بے شمار رحمتیں لٹانے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا اسی سے سچی اور حقیقی محبت کرو۔ اور اس لیے بھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہی کیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے آیت نمبر 168 سے 173 میں۔ اللہ نے عام انسانوں کو اور مسلمانوں کو حلال کھانے، حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو زمین میں حلال چیزیں جو موجود ہیں وہ کھاؤ، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دیا ہے وہ کھاؤ، اس کا استعمال کرو۔ کیا پتہ چلا؟ ہمیں حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حلال کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کبھی زندگی میں کچھ ایسا ہو گیا، مجبوری کی کیفیت آ گئی، بھوکمری کا مسئلہ آ گیا، کسی نے پریشر ڈال دیا، ایسی صورت میں آپ مجبوری میں کوئی حرام چیز کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے اتنا جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے اتنا ہی لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 177 میں آیت بر ذکر کیا ہے، نیکی والی آیت۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنا چہرہ ادھر کر لو جدھر اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کا حکم ماننا، یہ اصل نیکی ہے۔ ایمان کے ارکان کو اپنا لینا، اس پر عمل کرنا، مان لینا، یہ اصل نیکی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے کہا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنا یہ اصل نیکی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے رکھنا یہ اصل نیکی ہے، سوشل ورک کرنا یہ اصل نیکی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ نے نیکیوں کی پوری تفصیل گنوائی جس میں اللہ کا بھی تعلق، رسول کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، قیامت کا، رشتہ داروں کا، غیر رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور دیگر آس پاس رہنے والوں کا، سب کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور فرمایا جو ان سب کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرے ایسا بندہ دراصل نیکی کا کام کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا اسلامی حکومت ہو تو وہاں پر قصاص کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے
قصاص کا قانون لاگو کیا ہے، قصاص کا قانون جاری کیا ہے، کسی نے کسی کو مار دیا بدلے میں اس کو مارا جائے گا، یہ شریعت اسلامیہ نے قانون پاس کیا، اور ساتھ ہی کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اگر اسلام کا یہ قانون کسی بھی ملک میں لاگو کر دیا جائے کہ کسی نے کسی کو مارا بدلے میں اس کو مار دیا جائے گا تو اس میں زندگی ہے، کئی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک نے کسی کو مار دیا بدلے میں کیا ہوتا ہے، ایک کے بدلے کئی لوگ مارے جاتے ہیں، ایک کے بدلے کئی زندگیاں جاتی ہیں، اور اگر اس ایک کو مار دیا جائے تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کی یہی تعلیم ہے۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 183 سے یا 184 سے اللہ نے آیت صوم ذکر کیا ہے کہ ہم اور آپ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کیے اور کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے، ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے روزہ فرض کہا تو قرآن میں، لیکن کون سے دن کے، کون سے مہینے کے، کون سے ہفتے کے روزے فرض ہیں یہ ذکر نہیں کیا، اس کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور رمضان کا روزہ رکھنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ رمضان میں دعاؤں کا بڑا گہرا تعلق ہے روزوں سے۔ اللہ نے پہلے روزوں کا تذکرہ کیا، بعد میں روزوں کا تذکرہ کیا، اور بیچ میں آیت نمبر 186 میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس لیے روزے دار رہو، روزے دار ہو تو روزے کی حالت میں بطور خاص اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے جنگ وغیرہ کے مسائل ذکر کیے ہیں، پھر حج کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ عمرہ اور حج صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے۔ آج دیکھیں لوگ جاتے ہیں کتنی زیادہ جو ہے ریاکاری کے کام کرتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے لوگ ہیں، حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، لیکن نمائش کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، ہر لمحے کی، ہر منٹ کی، ہر جگہ کی فوٹو ویڈیوز لے کر کے ڈال رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے تذکرے کے درمیان اللہ نے قرآن مجید کی سب سے بہترین دعا اور سب سے بدترین دعا کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا بنا دے۔ یہ سب سے بدترین دعا ہے، سب سے بری دعا ہے جو بندہ مانگتا ہے کہ ہماری دنیا بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا اس کی بن جائے گی، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب سے بہترین دعا کرتے ہیں، اور جس دعا کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کثرت سے کیا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور یہ قرآن مجید کی سب سے بہترین دعا، ہمیں بھی یہی دعا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں، دین میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور شیطان کی اتباع سے بچو۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سماج میں اپنا اسٹیٹس اونچا رکھنے کے لیے کام مت کرو، بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے، کیسے کہا ہے، شریعت کی کیا تعلیم ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثوں میں کیا فرمان ہے، یہ دیکھ کر کے اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو کر کے زندگی گزارو، شیطان کی اتباع سے بچو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے، ایسے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، برے حالات آئیں گے،
اوپر نیچے کا معاملہ ہوگا اور عروج و زوال کے آپ شکار ہوں گے، یہاں تک کہ آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کی مدد مانگیں گے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے اوپر ابھی ایسے حالات نہیں آئے ہیں جیسا کہ پہلے کے لوگوں کے اوپر حالات آئے تھے۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے ساتھ بظاہر کچھ برا ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بہت برا ہوا، لیکن جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں ہمارے لیے اس میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہ کام ہوا، بہت اچھا ہوا، لیکن دراصل اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، وہ کام تمہارے لیے برا ہوتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ آگے اللہ نے شراب اور جوا کا تذکرہ کیا، اور شراب اور جوا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے لوگوں کو ان جیسی برائیوں سے، خبیث چیزوں سے منع کیا اور فرمایا اس سے دور رہو۔ ہے تھوڑا سا فائدہ لیکن اس کا نقصان فائدے سے بڑھ کر کے ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اس بات کا کلی طور سے حرام قرار دے دیا شراب کو، جوے کو، اور کہا مسلمانوں اس سے دور رہو۔ آگے اللہ نے ایسے سرپرستوں کو جو سرپرست حضرات اپنی بیٹیوں کی شادیاں مشرک لڑکوں سے کر دیا کرتے ہیں، اللہ نے منع کیا اور کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی بچیوں کی شادیاں مشرک لڑکوں سے مت کرواؤ اور خود بھی مشرک لڑکی سے شادی مت کرو، اس لیے کہ شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے خبیث انسان ہے، اور خبیث انسان سے دوستی نہیں کی جاتی ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا تو دور کی بات ہے۔ پھر حیض کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ حیض کی حالت میں اللہ نے مردوں کو کہا اپنی عورتوں کے قریب مت جاؤ، یہ گندی چیز ہے۔ قریب مانا اس سینس میں کہ ان سے ہم بستری مت کرو، اپنی خواہشات کو پوری مت کرو، ہاں ان کے ساتھ رہو، اٹھو بیٹھو، ان کا بنایا ہوا کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ زندگی گزارو، یہ سارے کام کر سکتے ہو، لیکن حیض کی حالت میں اپنی خواہش کو پوری نہیں کرنا۔ ہاں جب وہ اس مرحلے سے فارغ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو تم کو حکم دیا ہے اسی کے حساب سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو۔ آگے اللہ نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن طلاق کی مکمل تفصیل انشاءاللہ پارہ نمبر 28 میں جہاں سورۃ الطلاق آئے گی وہاں تفصیل سے آپ کے سامنے اس حوالے سے باتیں ذکر کی جائیں گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے رضاعت کا تذکرہ کیا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہے، اور جب تک عورت دودھ پلا رہی ہے اس کا مکمل خرچہ اس لڑکے کا باپ اٹھائے گا، باپ زندہ نہیں ہے تو اس کے گھر والے اٹھائیں گے، یہ اللہ نے تفصیل بیان کی۔ ساتھ ہی اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ عدت چاند کی تاریخ سے ہوگا، یعنی عربی مہینے عربی سال کے اعتبار سے یہ دن کاؤنٹ کیے جائیں گے اور گنا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 243 میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو موت سے ڈر کر کے بھاگ گئے۔ اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو موت کے ڈر سے بھاگ گئے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اور کتنی تعداد تھی؟ ہزاروں کی تعداد تھی، لیکن کیا یہ موت سے بچ گئے؟ نہیں، راستے میں تھے، اللہ نے ان کو موت دے دیا، مار دیا، اور پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے فرار نہیں ہے، موت سے بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر خوش رہو، جو زندگی میں ہو رہا ہے اس کو اپناؤ، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو، اور اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کے یاد رکھو تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ پھر اس پارے کے اخیر میں اللہ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ طالوت ایک مسلمان بادشاہ تھے، دراصل بنی اسرائیل کے اوپر کچھ قوموں نے حملہ کیا جو زبردست تھے، لڑنے بھڑنے کے ماہر تھے، اور ان کی تمام تر چیزیں اٹھا کر کے لے کر چلے گئے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا، لیکن یہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے ایک فرمائش کی کہ ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، اس بادشاہ کے ساتھ جائیں گے ہم اور جا کر کے اپنے دشمنوں سے لڑائی کریں گے۔ اللہ نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، نبی نے ان کے درمیان اعلان کیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔
پھر لوگوں نے اعتراض کیا، بنی اسرائیل اعتراض کرنے والی قوم، انا یکون لہ الملک، یہ بادشاہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، یہ اس کے پاس جو ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، ہمارا غریب انسان ہے ہمارے سماج کا، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہ نبی جو اس وقت نبی تھے انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو ایک تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے اس لیے اللہ کا حکم ہے تو تمہارے لیے اعتراض کی گنجائش نہیں، اور دوسری بات بادشاہت کے لیے دو چیزیں جو ضروری ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم بھی اس کے پاس ہے اور جسم یعنی ہیوی آدمی ہے اور جو ہے بالکل باڈی بلڈر ہے اور بہترین جو ہے انسان ہے، اچھی جو ہے اچھے جسم کا اچھی باڈی کا مالک ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اور یاد رکھو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس بادشاہ کے ساتھ جا کر کے جالوت سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ راستے میں انہیں آزمایا گیا، کہا گیا کہ آگے ایک نہر آئے گی، جو اس نہر کا پانی پی لے گا وہ ہماری فوج سے ہمارے لشکر سے الگ ہو جائے گا، ہاں بقدر ضرورت ایک آدھ گھونٹ کوئی پیتا ہے تو حرج نہیں۔ اب جب نہر پر پہنچے اکثر لوگوں نے جو ہے پانی جو ہے جم کر کے پیا، ان لوگوں کو لشکر سے الگ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے پانی کم پیا تھا، ضرورت بھر کا پیا تھا، ان لوگوں کو طالوت بادشاہ لے کر کے آگے بڑھے، جالوت یعنی ظالم بادشاہ کے مقابلے میں آئے۔ اب جب یہاں پر یہ لوگ پہنچے تعداد تھوڑی سی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے جن کو لشکر سے الگ کر دیا گیا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں جالوت کے اس کے لشکر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جن کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو وہ ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ان کا ایمان توکل یقین اللہ پر مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کو ہرایا ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ لوگ آگے بڑھے، لشکر کے مقابلے میں آئے، اللہ سے دعا کیا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڈیل دے، ہمیں جو ہے باقی رکھنا کہ ہم رکے رہیں، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مسلمانوں نے دعا کی، ایمان اور توکل کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے لڑائی کے میدان میں آئے، اللہ کا حکم آیا فہزموہم باذن اللہ، چھوٹے سے لشکر نے جالوت کے بڑے سے لشکر کو ہرا دیا، اور طالوت جو مسلمان بادشاہ تھا اس کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، انہوں نے ہی جالوت ظالم بادشاہ کا قتل کیا، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس ظالم قوم سے نجات مل گئی۔ اللہ نے کہا یہی ہمارا قانون ہے، جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ہماری بات نہیں مانتے ہم ان کا ساتھ نہیں دیا کرتے۔ یہ تھا پارہ نمبر 2 کے حوالے سے کچھ اہم جو ہے نکات اور اس پر گفتگو کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ہم پارہ نمبر 3 کے حوالے سے خلاصہ تراویح پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر حال میں اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔